أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. آمنت بالله صدق الله العظيم. السلام علیکم خواتین و حضرات، ایک دفعہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں دنیا نیوز کی اسپیشل ٹرانسمیشن جشن رمضان میں۔ آج 15 روزہ ہے، انشاءاللہ تعالی ہم 15 روزے کی سحری کریں گے، اور آغا صاحب ماشاءاللہ سے 15 روزے گزر گئے، پتہ نہیں چلا۔ آدھا رمضان اور مجھے نہیں پتا کہ روایتیں کیا ہے، کہتے ہیں کہ آج منجھلا روزہ ہے۔ بالکل بالکل۔ اچھا، ایک بات، مرنے کے بعد سب کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جنت کا دیدار کرے، جنت میں جائے، لیکن جنت میں جانے کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے اعمال بہتر کرنے ہیں۔ آج اپنے پروگرام میں ہم یہی جانیں گے کہ ہم اپنے کیسے اعمال بہتر کریں، اور وہ کون سے عمل کریں جس سے ہمیں جنت میں جانے میں آسانی اور جنت کے دروازے ہمیں قبول کریں۔ آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ بھی یہی ہے کہ جنت کتنی دور ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کافی دور ہے، جس طرح کہ ہمارے یہاں عمل ہیں ہمارے، اس کے لحاظ سے تو کافی دور ہے۔ تو یہی ہم آج جانیں گے۔ میں چاہوں گی کہ ہماری ٹرانسمیشن میں آپ شامل ہوں، اپنی پوری پارٹیسپیشن دیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ لوگ اس موضوع پہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کراؤں۔ ایک مہمان تو آج میرے ساتھ ویسے بھی میزبان ہوتے ہیں، لیکن آج میں نے ان کو شروع سے ادھر بٹھا لیا، ان کا آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیں۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں
معروف نعت خواں راشد اعظم صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جشن رمضان آپ کو بہت بہت آپ مبارک کو بھی ہو۔ مبارک، اللہ کو سلام۔ اور ہم سب کی بہت فیوریٹ معروف اسکالر خانم طیبہ بخاری صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ آپ کی دعائیں۔ ان کے ساتھ بیٹھے ہیں ہم سب کے فیوریٹ مفتی عمران صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور ہمارے لاہور سے آئے ہوئے مہمان معروف نعت خواں ہیں یہ بھی، حافظ محمد وسیم عباس صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج صاحب ہم ترجمہ سنیں گے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے جنت کتنی دور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جنت 2 قدموں کے فاصلے پر ہے، تمہارا پہلا قدم تمہارے نفس پر ہو اور دوسرا قدم پھر جنت۔ آج کے موضوع کے حوالے سے قرآن کریم کی جو ہمارا حوالہ ہے وہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 82۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ جنتی ہیں اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تو بنیادی ہمارے ٹاپکس تھے جس پر ہم نے بات کی۔ میں درخواست کروں گا بالکل راشد اعظم صاحب سے کہ حمد باری تعالیٰ سے ہمارے پروگرام کی ابتدا بسم اللہ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرضیاں ساری میں چہرے پہ لکھ کے لایا ہوں، تم سے کیا مانگوں میں تم خود ہی سمجھ لو مولا۔ یا مولا یا مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا 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 مولا۔ دراڑے دراڑے ہے ماتھے پہ مولا، مرمت مقدر کی کر دو مولا 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 میرے مولا۔ جو بھی تیرے در آیا جو بھی تیرے در آیا، جھکنے جو سر آیا، مستیاں پیے سب کو جھومتا نظر آیا، جھومتا نظر آیا۔ پیاس لے کے آیا تھا دریا وہ بھر لایا، نور کی بارش میں بھیگتا ستر آیا۔ مولا 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 میرے مولا، جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے، زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے۔ بے طلب مجھ کو دیے جاتا ہے دینے والا، ہاتھ اٹھتے نہیں نیت میری بھر جاتی ہے۔ مولا 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 میرے مولا 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 میرے مولا مولا میرے مولا
سبحان اللہ، بہت خوبصورت. اور یہیں ہمیں ایک بریک لینا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے میں سوال، اچھا جب واپس آئیں گے تو میں سوال آپ لوگوں کو دوں گی. ایک چھوٹا سا بریک. ول بی رائٹ بیک. ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دنیا نیوز پر. جشن رمضان میں میں اپنے ویورز کے لیے سوال فلوٹ کر دوں. غلاموں میں سب سے پہلے کون مسلمان ہوئے؟ اس کا آپ ہمیں جواب دے سکتے ہیں. آپ کی سکرینز پہ ہمارا نمبر ہے. جواب دیں اور انعامات کے حقدار ہو جائے. لیکن روزانہ کی طرح میں روزانہ دہراتی ہوں کہ انعام میں اپنی مرضی سے دوں گی. انعام کے جو وہ ہوتی ہے دربان ہیں وہ آمنہ ہیں. دربانی میں کوئی وہ نہیں ہوگی. جی بالکل. اور کیونکہ آگے سب ہوتا ہے نا، سب اپنی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ دے دیں، ہمیں وہ دے دیں. تو پہلا سوال میں خانم طیبہ صاحبہ سے کرنا چاہوں گی کہ خانم مجھے یہ بتائیے خان صاحبہ کہ وہ کون سے ہمیں اعمال ہیں ہمارے جس کے وجہ سے ہم حقدار ہو سکتے ہیں جنت کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے لیے قرآن کریم کی آیات بھی بہت زیادہ ہیں اور احادیث بھی ہیں. آیات میں سورہ مبارکہ مریم کی آیت نمبر 63 ہے، جس میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا. جنت کے وارث وہ افراد بنیں گے، ہم ان کو بنائیں گے جو باتقویٰ ہیں، پرہیزگار ہیں، پائس ہیں. اس کے بعد سورہ مبارکہ بقرہ کی آل عمران کی آیت نمبر 124 ہے، اور سورہ مبارکہ نساء کی بھی آیت نمبر غالباً آل عمران کی 142 ہے اور سورہ مبارکہ نساء کی 124 ہے، جس میں ارشاد فرمایا کہ جو افراد نیک اعمال انجام دیتے من ذکرن او انثی، مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، اور وہ حالت ایمان میں نیک عمل انجام دے، اولئک یدخلون الجنہ ولا یظلمون نقیرا، انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا اور ان پہ کوئی ظلم نہیں ہوگا. اب حدیث مبارکہ میں سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الجنت لہا ثمانیۃ ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں. من اراد الدخول من هذه الابواب الثمانیہ، جو چاہے کہ ان 8 دروازوں میں سے کسی سے بھی داخل ہو جائے. یعنی ایسا نا کہ کوئی روزہ داروں کے لیے، کوئی نماز گزاروں کے لیے، لیکن کوئی ایسا شخص ہے کہ جو ان 8 دروازوں میں سے کسی سے بھی داخل ہو سکتا ہے، کوئی بھی دروازہ اس کے لیے کھل جائے گا. تو فرما فَلْيَتَمَسَّكْ بِأَرْبَعِ خِصَالٍ، اس کو چاہیے کہ 4 صفتوں کو اپنا لے. پوچھا یا رسول اللہ وہ 4 صفتیں کیا ہیں؟ فرمایا الصدقہ والسخاء وحسن الخلق وکف الاذی عن عباد اللہ. صدقہ ہے، سخاوت ہے، یعنی دل کھول کے خرچ کرنا، اپنے ہاتھ کو کھلا رکھنا لوگوں کے لیے، وحسن الخلق، اچھے اخلاق سے پیش آنا، وکف الاذی عن عباد اللہ، اور لوگوں سے اپنے شر کو روک کے رکھنا، کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، اذیت و آزار نہ دینا. اب جیسے جیسے آپ وقت میں گنجائش فراہم کریں گی میں احادیث آپ کے لیے بیان کرتی چلی جاؤں گی جنت کے بارے میں جو احادیث ہیں. ایک چھوٹی سی بات دیکھیے، اس حدیث جو آپ نے فرمائی، اس حدیث کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے دوسرا، تیسرا اور پھر عبادات. دراصل ہمارے ہاں جو جنت کے حصول کے لیے رستے اختیار کیے جاتے ہیں اس میں پرہیزگاری اور عبادت سب سے پہلے آتی ہے. لیکن جس طرح آپ فرما رہی ہیں اس میں لوگوں سے جو ہمارے کانٹیکٹس ہیں اس کو اولیت دی گئی. آغا صاحب آپ دیکھیے 4 صفتیں بیان کی، 4 میں سے کوئی نماز نہیں ہے، کوئی روزہ نہیں ہے، کوئی قرآن کی قرات نہیں ہے. پہلی صفت الصدقہ، دوسری السخاء، تعلق مخلوق سے، تیسری حسن الخلق، بالکل تعلق مخلوق سے، چوتھی کف الاذی، اپنے ہاتھ کو روک لو، کسی کو اذیت نہ پہنچاؤ، عن عباد اللہ، جنت تمہاری ہوئی. بالکل. اور اس کے بعد میں دراصل اس بات کو بڑی وضاحت لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں کہ حقوق العباد اور اللہ کے بندوں سے تعلقات کی کتنی اہمیت ہے. اچھا ایک مفتی عمران صاحب مجھے یہ بتائیے کہ حقوق العباد کی بات ہو رہی ہے، حقوق العباد ہم ادا کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ تو وہ ویسے سلوک سے نہیں پیش آتے، لیکن اگر وہ باہر لوگوں سے ملتے ہیں تو پریٹینڈ کرنے کے لیے کہ ہم ایک بہت اچھے اخلاق کے انسان ہیں ایسا بہیو کرتے ہیں. کیا وہ لوگ بھی جنت کے حقدار ہیں؟ دیکھیں آمنہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم آپ کے اس سوال کا جواب ذرا سا 1 منٹ کے بعد دیں گے. پہلے ہم اس بات میں ذرا سی ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں جو آپ نے پہلا سوال ہم سے پوچھا ہے. آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں، قرآن پاک میں اس کا ایک قاعدہ کلیہ ہم کو بتا دیا گیا، اور وہ قاعدہ کلیہ یہ ہے، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ،
تمہارے لیے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ ہم اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دین اسلام کو قبول کرنے آئے اور آپ نے کلمہ شریف پڑھ کر دین اسلام کو قبول کیا تو آپ نے فرمایا خدا کے رسول اب میں کیا کروں؟ تو جس طرح میری بہن نے وضاحت فرمائی تو نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ تم نمازیں پڑھنا شروع کر دو یا تم روزہ رکھنا شروع کر دو یا تم دیگر عبادات کرنے لگ جاؤ۔ میرے آقا علیہ السلام نے بڑا خوبصورت اور جامع جواب یہ دیا، فرمایا ابو بکر جو تمہارا رسول کرتا ہے بس وہی کرنے لگ جاؤ۔ اب نبی علیہ السلام جب صدقہ کرتے تھے صدیق اکبر صدقہ کرتے تھے، جب جہاد کرتے تھے تو جہاد کرتے تھے، جب نماز پڑھتا دیکھتے تھے تو نماز پڑھتے تھے، بس انہوں نے اسی کے مطابق زندگی گزاری اور قرآن نے فیصلہ فرما دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو یہ سب سے خوبصورت نقطہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت کو کامل طریقے سے اپنا لے تو ہم جنت کے مستحق بن گئے۔ جہاں تک بات آپ کے دوسرے سوال کی ہے کہ وہ لوگ جو ظاہر میں یہ پریٹینڈ کرتے ہیں کہ they are very well mannered people but whenever they go at their home so they do not perform according to the sharia، گھر والوں کے حقوق ادا نہیں کرتے، تو یاد رکھیے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا میں تم سب میں بہتر ہوں کیونکہ میں اپنے گھر میں بہتر ہوں۔ بنیادی بات میرے آقا نے فرمائی کہ اپنی چیریٹی begins first from your own home، اپنے گھر پہلے جاؤ، پہلے گھر والوں کے ساتھ محبت اور پیار کا سلوک کرو، بعد میں لوگوں کے ساتھ حسن خلق سے پیش آنا تو تم چاہے اس میں خانم صاحبہ میں یہ کہنا چاہوں گی چاہے اس میں آپ جتنی بھی خیرات کریں، جتنی بھی آپ لوگوں کی مدد کریں، لیکن جب تک آپ اس میں بہتر نہیں پلیز اس پہ روشنی دیں۔ جی ہاں، آپ دیکھ لیجئے سعد ابن معاذ کا واقعہ، کتنے مقرب صحابی تھے رسول گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور راہ خدا میں شہید ہوئے، اور بلا شبہ ان جنگوں کا مقام بہت زیادہ ہے جو آقا کی معیت میں ان کی ہمراہی میں انجام پائیں۔ تو جب وہ بہت بیماری کے بعد جنگ میں جو زخمی ہوئے تھے اس بیماری کے نتیجے میں دنیا سے رخصت ہوئے، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشییع جنازہ کی، پاب رہنا ان کے جنازے میں تشریف لے گئے، انہیں خود دفن کیا، نماز جنازہ پڑھی، اور ان کی والدہ جب قبر پہ آئیں تو انہوں نے کہا کہ یا بنی ہنی لک الجنہ، جنت تجھے مبارک ہو۔ تو آقا نے فرمایا کہ آپ کو کیسے پتا ہے کہ وہ جنت میں ہے؟ اس نے کہا کہ آقا کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے، آپ جیسی شخصیت 70,000 ملائکہ بقول آپ کے نماز جنازہ میں شامل اور شہید راہ خدا، آقا نے فرمایا وہ تو بدترین عذاب میں ہے۔ کہا مگر کیوں؟ کہا اس لیے کہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ سختی سے تکلم کرتا تھا، ان کے ساتھ اس کا طرز عمل اچھا نہیں تھا، پہلے اس کی عذاب اس کی سزا سہے گا، اس کے بعد پھر اس کا فیصلہ کیا جائے۔ اچھا، آپ نے سختی کی بات کی تو میں ادھر ایک اور آپ سے سوال کرنا چاہوں گی کہ سختی کو بھی تھوڑا سا واضح کر دیں کہ گھر میں والدین ہوتے ہیں وہ بھی سختی کرے ہوتے ہیں، اونچی آواز میں بات کرے ہوتے ہیں، بچے کبھی ہرٹ بھی ہو جاتے ہیں ان کی باتوں سے، پلیز اس کو تھوڑا واضح دیکھیں والدین اور بچوں کے بارے میں وہ ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ والدین کے لیے تو قرآن کریم کہتا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جس طرح تمہارے پروردگار کا حتمی قطعی اٹل فیصلہ ہے کہ سوائے اس کے کسی کی عبادت نہ کرنا، إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اسی طرح سے ماں باپ کے سامنے سراپا تسلیم ہو جاؤ، اور اگر وہ بہت زیادہ ضعیف العمر ہو جائیں، بغیر وجہ کے بولتے رہیں، زیادہ باتیں کریں، تمہیں تنگ کریں، اریٹیٹ کریں، خبردار لا تقل لہما اف، اف نہ کہنا۔ اور اف کے معنی تو علماء نے یہ تک بیان کیے ہیں کہ تمہاری باڈی لینگویج، تمہارے فیس کے ایکسپریشنز، تمہاری مطلب کسی چیز سے یہ ظاہر نہ ہو کہ تم ان کی بات سے ذرا سے بیزار ہوئے ہو۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور وہ جب تمہیں گالی گلوچ سے پکاریں، تمہیں بلند آواز میں پکاریں، شاؤٹ کریں، بار بار بغیر وجہ کے پکاریں، تو قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ان سے نرمی اور ملائمت کے ساتھ بات کرو۔ مزید چاہتی ہوں کہ اور بھی آسانی ہو جائے سب کے لیے، کچھ ایسے بھی گھر میں والد ہوتے ہیں جن کے گھر گھستے ہی بچوں کو ٹینشن ہو، جو بچوں کو بھی بیوی کو بھی ایک عجیب رویے سے پیش آ رہے ہو، تو کہتے ہیں مطلب اللہ معاف کرے نہ ہی گھر آئیں تو اچھا ہے، پلیز اس کو دیکھیں وہ ان کا ذاتی طور پہ جو یہ اب مختلف رشتے ہو گئے، والدین کا جو اولاد کے ساتھ ہے وہ الگ ہے، لیکن اگر کوئی شوہر اس طرح سے کرتا ہے اپنی فیملی کے ساتھ کوئی شخص آ کے گھر میں، تو یقیناً وہ عذاب الہی کا مستحق ہے، اور والدین کی بھی اپنی ذمہ داریاں کہ وہ اولاد کے ساتھ، حتیٰ کہ خطبہ شعبانیہ جو رمضان المبارک کے آداب بیان کرنے کے لیے، اس میں آقا نے فرمایا وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ،
اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت، رحمت، محبت، رافت، عاطفت کے ساتھ پیش آؤ۔ اسلام نے حقوق متقابل بیان کیے، دونوں کے حقوق کو دونوں کے لیے بیان کیا، تو والدین کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اولاد کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں، اور جو شوہر اپنی بیوی یا بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا وہ تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ مگر جب ہم بچوں کی جانب جاتے ہیں تو خدا بچوں سے خطاب کرتا ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ شائستگی سے پیش آنا اور ان کے کسی بھی غلط طرز عمل کو غلط نہیں سمجھنا۔ یقیناً اس سلسلے میں دو چیزیں، ایک تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول کہ اپنے سے چھوٹے کو اپنے پر فوقیت دو کہ اسے گناہ کرنے کا موقع تم سے کم ملا ہے، بالکل اپنے بڑے کو اپنے سے فوقیت دو کہ اسے استغفار کا موقع تم سے زیادہ ملا ہے، دونوں کی عزت کرو اس لیے کہ وہ تم سے بہتر ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ بہت کامن سی، وہ یہ کہ اللہ رب العزت کی رحمانیت کریمیت کا کوئی کنارہ ہو نہیں سکتا، اور اگر ہم اس کو دوسرے الفاظ میں کہیں تو قرآن کریم میں اپنے والدین کی دعا کے لیے جو فرمایا گیا وہ یہ ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے میرے رب میرے والدین پر ایسے رحم کر جیسے انہوں نے مجھ پر رحم کیا تھا جب میں چھوٹا سا بچہ تھا۔ تو والدین کی محبت کو مثال اللہ رب العزت نے بنایا، لہذا ان کا مقام یقیناً بہت بلند ہے، اور جب ہم جنت کی بات کرتے ہیں تو جنت میں والدین کی فرمانبرداری انتہائی ضروری ہے۔ ایک کال ہے ہمارے ساتھ، آغا صاحب السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام آمنہ، کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، کون بات کر رہی ہیں؟ میں روبینہ بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی روبینہ، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک۔ آپ کو رمضان کا دوسرا عشرہ بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو خیر مبارک، اور آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ آپ نے آج ٹاپک بہت اچھا رکھا ہے کہ جنت کتنی دور ہے۔ جی بالکل، جنت بہت زیادہ دور نہیں ہے اگر ہم اپنے اعمال درست کر لیں۔ بے شک بے شک۔ بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں اور چھوٹی چھوٹے بد اخلاقیاں نہ کریں تو جنت ہم سے دور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت کرم کرنے والا ہے۔ جی بے شک، بالکل ظاہر ہے اس نے بنائی ہمارے لیے، اپنے لیے تو نہیں بنائی۔ تو ہمیں ہاں جی بالکل بالکل، خانم کی بات جو ابھی خانم نے کری، بالکل جنت بنی ہے ہمارے لیے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم سے دور نہیں ہے۔ بالکل جی بے شک۔ آپ کیا ہمارے سوال کا جواب دینا چاہیں گی روبینہ؟ جی جی بالکل، سوال کا جواب دوں گی۔ حضرت بلال۔ حضرت بلال بالکل صحیح جواب ہے آپ کا، اور آپ کو میں مدر کیئر کی طرف سے گفٹ ہیمپر دوں گی۔ اور ہمارا دوسرا سوال جو ہے وہ میں عرض کرتا ہوں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ دوسرا سوال دے دیجیے۔ جی دوسرا سوال جی ہمارا دوسرا سوال ہے، سب سے پہلے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کس نے کی تھی؟ سب سے پہلے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کس نے کی تھی؟ یہ ہمارا دوسرا سوال ہے۔ ہمیں جانا ہے ایک چھوٹے سے بریک پر، دیکھتے رہیے دنیا نیوز پر جشن رمضان۔ جی ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں دنیا نیوز پر۔ جشن رمضان ہماری ٹرانسمیشن جاری ہے، اور آغا صاحب ایک دفعہ پھر سے سوال بتا دیں ہمارے ویورز کو۔ ہمارا جو اگلا سوال ہے وہ ہے، سب سے پہلے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کس نے کی تھی؟ اس کا جواب ہمیں لینا ہے۔ پچھلا جو جواب تھا وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تھا۔ کس کو یاد نہیں کہ مکہ کی تپتی پہاڑیوں پر لٹا کر ان کے سینے پر بہت بڑا پتھر رکھ کر حضرت بلال حبشی کو ان کا آقا رکھتا تھا، اور ان کے منہ سے سوائے احد کے اور کچھ نہیں نکلتا تھا، اور یہ تھی جنت کی راہ۔ اور یہی آج بھی جنت کی راہ ہے کہ تکالیف برداشت کر کے اور ہم اللہ رب العزت کے حکم پر، اس کے دیے ہوئے لائن پر ہم عمل کرتے رہیں۔ ایک کال ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی ابو محمد بات کر رہا ہوں بھاولپور سٹی سے۔ جی کیا کہیں گے؟ جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آغا صاحب نے شروع میں بات کی کہ جنت کتنی دور، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت ایک بالش کے فاصلے پر ہے، یعنی کہ یہ صحیح فیصلہ میں حدیث آتی ہے، بخاری مسلم میں بھی آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ میری کمی بیشی معاف فرمائے، کہ انسان نیک عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ جنت سے ایک بالش سے قریب رہ جاتا ہے، لیکن
تقدیر اس کے اوپر حاوی ہوتی ہے، وہ برا عمل کرتا ہے اور برا عمل کرتے کرتے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتا ہے کہ انسان برے عمل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ جہنم سے ایک بالش کے قریب رہ جاتا ہے، لیکن تقدیر اس پر حاوی ہوتی ہے، اللہ اس کو نیکی کی توفیق دیتا ہے، توبہ کی توفیق دیتا ہے، اس طرح جس نے 99 قتل اور 100 قتل کیے تھے، اور پھر تقدیر کے حاوی ہونے کی وجہ سے، نیک عمل کرنے کی وجہ سے وہ جنت میں ڈال دیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق جنت انسان کی ایک بالش کے قریب ہے۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم نے گمان کر لیا کہ تمہیں جنت میں یوں ہی داخل کر دیا جائے گا حالانکہ تم پہ کوئی آزمائش نہیں آئی؟ تو یہ بہت کڑی بات ہے کہ ہم یہ گمان کر کے بیٹھ جائیں کہ ہم نے روزے رکھ لیے، ہم نے حج کر لی، ہم نے قربانی کر لی اور ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام اور ان سے پہلی امتوں کو زمین میں گاڑ کر ان کے سروں پہ آرے چلا دیے گئے۔ ہم تو اپنی بیوی بچوں کے لیے محنت کر رہے ہیں، دنیا کے لیے محنت کر رہے ہیں، اسلام کو گرایا جا رہا ہے، قرآن کو جلایا جا رہا ہے، اسلام کے ساتھ کیا کچھ سلوک نہیں ہو رہا۔ ہم اپنے گھر میں مزے سے کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سحریاں کر رہے ہیں، افطاریاں کر رہے ہیں، میری آنکھ میں آنسو ایک بھی نہیں آتا اسلام کے لیے، میں اپنے گھر سے نہیں نکلتا اسلام کے لیے، مجھے تو اپنی روزی روٹی چاہیے، مجھے تو گھر بار چاہیے، خوبصورت بیوی چاہیے، اور بس یہ میری زندگی ہے۔ تو میں یہ بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا، اور آپ نے بڑی اچھی بات کی، حقیقت بیان کی۔ بالکل نا ادھر میں ایک بات خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو یہ اللہ ذرا والی بات کو سمجھ لیں کہ اللہ ذرا جو ہے وہاں پہ مراد بالش نہیں ہے، گز ہے، اور وہاں پہ مسئلہ تقدیر کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ انشاءاللہ اگر آئندہ ہمیں کبھی تقدیر کا باقاعدہ موقع ملا تو ہم اس موضوع پہ تفصیلی گفتگو بھی کریں گے۔ جہاں تک بات جنت اور جہنم کی ہے تو یہاں پر بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے جنت کو تخلیق فرمایا تو جبریل کو بھیجا، فرمایا ذرا جنت کو دیکھ کر آؤ۔ آپ دیکھ کر آئے تو فرمایا یا اللہ اس کے اندر تو اتنی خوبصورت نہریں ہیں اور اتنے خوبصورت باغات ہیں کہ ہر کوئی اس میں جانا چاہے گا۔ تو اللہ نے اس جنت کو مشکلات اور پریشانیوں سے ڈھانپ دیا۔ فرمایا جبریل ذرا اب دیکھو، تو فرمایا یا اللہ اب تو ایسا لگتا ہے اس میں کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے جہنم کو تخلیق فرما کر جبریل سے کہا کہ ذرا جہنم کو دیکھو، تو آپ نے فرمایا یا اللہ یہ تو اتنی خوفناک وادی ہے کوئی جانا پسند نہیں کرے گا۔ تو کہا اچھا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس جہنم کو کچھ چیزوں سے ڈھانپ دیا، اور وہ چیزیں کیا تھیں؟ شہوت، نفسانی خواہشات، عیاشیاں، لذتیں، اور کہا جبریل ذرا اب دیکھو۔ آپ نے دیکھا تو فرمایا مولا مجھے یہ خوف ہے کہ ہر بندہ اسی جہنم میں گر جائے گا۔ تو بات ایسے ہی ہے جیسے میرے بھائی نے اس بات کو آپ کو وضاحت کی ہے کہ جنت حقیقتاً ایسے ہی ہے کہ ہمارے بڑے نزدیک ہے، اور نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق صرف 2 ایسے نفل اگر ہم پڑھ لیں جس میں خالصتاً بندہ اور رب ہو تو بندے کو جنت مل جاتی ہے۔ لیکن یہ جتنی نمازیں ہم پڑھتے ہیں، جو 5 وقت کی نماز فرض کی گئی اور تراویح اور دیگر ذکر اذکار ہم کرتے ہیں، وہ حقیقتاً انہی 2 نوافل اور انہی 2 رکعتوں کی تلاش میں ہیں کہ ہمیں کسی طرح وہ میسر آ جائے جس میں میں اور میرا رب ہو، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں بھی جنت کا مستحق بنائے۔ بے شک پچھلی مرتبہ ہماری ڈسکشن میں ایک بڑا اچھا سا جملہ آیا تھا جو ہمارے کسی محقق نے کہا تھا، وہ یہ کہ جنت میں جانا تو پھر ہے لیکن جہنم سے بچنا پہلے ہے۔ بالکل، تو بات بنیادی ہے جہنم سے ہم خانم کیسے صاحبہ بچتے ہیں۔ آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گی کہ اکثر ہم اسی لیے عبادت کرتے ہیں کہ ہمیں جنت میں جانا ہے، ہمیں جنت مل جائے، جو ابھی ہم ڈسکشن بھی کریں کہ اپنے اعمال بہتر کریں اور اچھے کریں تاکہ ہم جنت میں جا سکیں۔ لیکن اہل بیت اور صحابہ کرام اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، ان سے خوش ہو جائے تو عبادت کرتے تھے۔ تو کیا آج اب کے زمانے میں اگر ہم دیکھیں، ہمیں دیکھا جائے تو کیا ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کریں یا پھر ہم جنت کو حاصل کرنے کے لیے؟ دیکھیے قرآن کریم میں بھی خالق کائنات نے جب جنت کی لازوال اور کبھی نہ ختم ہونے والی فنا ناپذیر نعمات کا ذکر کیا ہے تو اس وقت ارشاد فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی جو رضا ہے وہ زیادہ بڑی ہے ان تمام مادی نعمات کے اوپر۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا کردار بھی اسی کا شاہد ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الشریف فرمایا کرتے تھے کہ پروردگار میں تیری عبادت جنت کے شوق یا جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، بل وجدتک اہلا للعبادہ، بلکہ میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا اس لیے میں تیری پرستش کرتا ہوں، اس لیے کہ تیرے سوا کائنات میں کوئی معبود، کوئی قابل پرستش مجھے دکھائی نہیں دیتا۔ تو اصل چیز خالق کائنات کی رضا ہے، اور جب ہم اس کی رضا کو پا لیتے ہیں
تو جیسا کہ قرآن کریم میں خالق کائنات نے ارشاد بھی فرما دیا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کچھ افراد ایسے ہیں جو اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنے خواہشات کو بیچ دیتے ہیں رضائے خدا کے عوض، اور وہ مرضات الہی کے راستے پر چل دیتے ہیں، تو جنت خود بخود ان کی ملکیت بن جاتی ہے، اور پھر وہ اس آیت کے مصداق بنتے ہیں تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا۔ وہ جنت میں خیرات میں داخل نہیں ہوں گے، بلکہ خیرات میں جنت انہیں نہیں دی جائے گی، بلکہ نور سو بڑے پروٹوکول کے ساتھ انہیں جنت کا وارث بنا کے جنت میں داخل کیا جائے گا، اگر ان کا مطمع نظر، اگر ان کے منظر نگاہ پر رضائے مولا مقدم رہے۔ بے شک یہاں پر خانم ایک چھوٹی سی بات کی آگے لے کر چلتے ہیں۔ جب ہم جنت کی بات کرتے ہیں تو جنت میں نوجوانوں کے سردار کی بات کریں، امام حسن کی بات کریں، اور خوش قسمتی سے آج یوم ولادت امام حسن ہے۔ خاص طور پر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ جنت کے حصول کے حوالے سے امام کا رتبہ اور امام کے منقبت۔ چھٹے گی کذب کی گرد کہن آہستہ آہستہ، مٹے گی فکر انسان کی تھکن آہستہ آہستہ، ابھی تاریخ کو بچپن کی سرحد سے گزرنے دو، اس پہ کھلیں گے اوصاف حسن آہستہ آہستہ۔ تو یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبط اکبر، جن کی ولادت دشمنان رسالت کے لیے ایک منہ توڑ اور دندان شکن جواب بن کر ظاہر ہوئی، جو یہ کہتے تھے نعوذ باللہ کہ پیغمبر ابتر ہیں، خالق کائنات نے یہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی صورت میں، جن کو قرآن کریم میں ابنائے رسول کا خطاب دیا گیا، ان دونوں شہزادوں کو، اور متواتر حدیث ہے تمام اہل سنت اہل تشیع کے ہاں متفقہ طور پر کہ آقا فرماتے تھے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور پھر فرماتے تھے کہ یہ دونوں امام ہیں قامہ او قعدہ، جنگ کریں یا صلح کریں، دونوں امام ہیں، میری ہی راہ پر گامزن ہیں اور میری ہی سیرت کے آئینہ دار کردار ہیں۔ تو فالضہ یہ کہ امام حسن علیہ السلام کی آج جیسا کہ ہم نے گفتگو کے ابتدا میں بھی گزارش کی کہ انسان کو جو چیز جنت کے لیے اس کا راستہ ہموار کر دیتی، سب سے پہلے وہ راہ خدا میں خرچ کرنا، صدقہ والسخا، اور ایک اور حدیث ہے جس میں فرمایا کہ الانفاق من اقتار والبشر لجمیع العالم، تنگی میں خرچ کرنا یعنی رزق کی وسعت میں نہیں، الانفاق من اقتار، جب انسان خود تنگی رزق کا شکار ہے تو وہ راہ خدا میں خرچ کرے، والبشر لجمیع العالم، اور ہر ایک کے ساتھ مسکراہٹ اور تبسم سے، اسمائلنگ فیس کے ساتھ پیش آنا۔ تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جو خاصیت بیان کی جاتی ہے کہ ایک تو ان کے چہرہ مبارک کی شباہت آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ تھی، ان کے چہرے پر تبسم رہتا تھا، اور دوسری ان کے جود و سخا اور عطا و بخشش و احسان کا یہ عالم تھا کہ ان کا اتنا دسترخوان وسیع تھا کہ ہر وقت، اس وقت جہاں جہاں تک لوگوں تک خبر پہنچتی تھی تو وہاں سے لوگ آتے تھے جزیرہ عرب سے، اور ہر وقت ان کے دسترخوان پہ رونق رہتی تھی، اور لوگ ایک دوسرے سے بتاتے تھے کہ اگر تمہیں بہت زیادہ اچھا کھانا چاہیے اور اس میں ورائٹی چاہیے تو چلو فلاں مقام پہ، جی بریک پر چلیں، نہیں امام کے پاس چلیں، جی تو امام کی بارگاہ میں، اور اتنا بہترین کھانا اور اس طرح کی مہمان نوازی، اور ان افراد کے لیے کہ جن کو جانتے ہی نہیں تھے، ان کا نام نہیں جانتے تھے، نہیں معلوم تھا کہاں سے آتے ہیں، اور مدینے میں یہ ایک مشہور بات تھی کہ اگر آپ کو کھانا چاہیے، بستر چاہیے، آپ کو کوئی بھی ضرورت ہے تو ان کے بیت الشرف کے دروازے پر چلے جائیں تو آپ کو عطا کیا جائے گا، اور حتیٰ کہ زاد راہ بھی دیا جاتا تھا، مہمانداری۔ جی مہمانداری۔ لیکن آپ کی گفتگو سے میں نے ایک چیز ایکسٹریکٹ کی، جی وہ یہ کہ جب آپ کے پاس بہت کچھ ہو تو جو مرضی دیجئے، جتنا مرضی دیجئے وہ کم ہے، لیکن جب آپ تنگ دست ہوں اور تب آپ دے رہے ہیں، یقیناً اس وقت جو دینے کی مقدار ہوگی وہ بہت کم ہوگی، لیکن وہ کم مقدار بھی اللہ رب العزت کے حضور قبولیت درجہ وہاں ہے، وہاں ہے، قبولیت بہت ساری نہیں ہے، قبولیت تھوڑی سی ہے۔ آپ دیکھیے جو کی روٹی ہے جی، اور 30 آیتیں قرآن کریم کی آتی ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، نہیں ہے، فاقہ ہے، قرض لیے ہیں جو، مگر چونکہ نیت کا اخلاص اس حد تک ہے کہ جو بھی ہے دسترس میں
وہ اس کے نام پر دے دیا، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اس کی ذات کی عزت و احترام کی خاطر دیتے ہیں، خدا کی خاطر دیتے ہیں، تو یہ خلوص نیت دیکھا جاتا بارگاہ الہی۔ بنیادی شرط۔ کیوں نہ وسیم صاحب سے ہم ریکویسٹ کریں کہ منقبت ہمیں سنائیں، لیکن میں آپ کو مائک ضرور دینا چاہوں گی۔ جی اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ہے میرے دل میں بسا مولا حسن آپ کا نام، ہے میرے دل میں بسا مولا حسن آپ کا نام، ہے سب دکھوں کی دوا مولا حسن آپ کا نام، ہے میرے دل میں بسا مولا حسن آپ کا نام۔ بہاریں لوٹ کے آئی خزاں میں پھول کھلے، بہار لوٹ کے آئی خزاں میں پھول کھلے، بنا ہے باد صبا مولا حسن آپ کا نام، بنا ہے باد صبا مولا حسن آپ کا نام، چھپا لیا مجھے دامن میں اپنے یزدان نے، چھپا لیا مجھے دامن میں اپنے یزدان نے، ہے میں نے جب بھی لیا مولا حسن آپ کا نام، میرے اسی لیے ہے زمانے میں معتبر خورشید، اسی لیے ہے زمانے میں معتبر خورشید، ہے میرے سر پہ صدا مولا حسن آپ کا نام، ہے میرے دل میں بسا مولا حسن آپ کا نام۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت آواز اور بہت خوبصورت کلام، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ خانم صاحبہ جی، عموماً لوگ جب جوانی میں ہم ہوتے ہیں تو ہم عبادت کی طرف اتنے نہیں غافل ہوتے اور بہت راغب ہوتے ہیں، اور جب ہم ایک عمر آتی ہے، جب ہم ایجڈ ہونے لگ جاتے ہیں تو بہت زیادہ
جو ہے وہ عبادت کرنے لگتے ہیں. تو پلیز ذرا اس کو واضح کریں کہ عمر کے کس حصے میں عبادت قبول فرمائی جائے. دیکھیے جو جوانی کی عبادت ہے وہ تو انبیاء کی روش ہے جی. اور اس کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں کہ قطعاً جوانی اور بڑھاپے کی عبادت کا آپس میں کوئی موازنہ کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جوانی جب ہوتی ہے تو انسان کے پاس اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو اس کی دلچسپی کا باعث بن سکتی ہیں، اس کے منظر نگاہ پر رہتی ہیں. اگر اس وقت وہ اپنی لذات مادی کو چھوڑ کر معنوی عالم معنی کی جانب بڑھے اور خالق کائنات کی محبت کو اپنے وجود میں اجاگر کر کے اس کی بارگاہ میں نوافل سے، دعا سے، مناجات سے، خدمت خلق کے ذریعے سے بارگاہ خالق سے مرتبط ہو جائے تو حدیث میں ہے کہ اس کے وجود سے ایک ایسی قوی نور کی شعاع اٹھتی ہے کہ ملائکہ رحمت خدا سے پوچھتے ہیں کہ پروردگار یہ نور کہاں سے آ رہا ہے؟ اب تک تو یہ ستارگان آسمانی زمین کو جگمگاتے تھے، اب یہ زمین سے اتنا قوی نور جو اہل آسمان کو روشن کر رہا ہے. تو خطاب آئے گا کہ یہ عبد جوان ہے جو اپنے شباب کے عالم میں، جوانی کے عالم میں اپنی لذات کو ترک کر کے میری محبت میں محبت حق کو متحقق کرنے کے لیے میری بارگاہ کا رخ کیے ہوئے. تو انسان کی جوانی کی عبادت بہرحال بہت زیادہ درجہ رکھتی ہے. ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ بڑھاپے میں عبادت کا کوئی ثواب نہیں، لیکن بہرحال انسان کو یہ نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ وہ ایک لطیفہ بھی مشہور ہے کہ جب انسان کو گناہ چھوڑ جائیں، وہ گناہوں کو نہیں چھوڑتا، مگر جب اس کو گناہ چھوڑ جائیں تو پھر اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے اس کے سوا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، یعنی نماز پڑھے، تسبیح ہاتھ میں پکڑ لے. تو جب آپ کے پاس اختیار ہے، قدرت ہے، گناہ پر قدرت ہے، اختیار ہے، طاقت ہے، اس وقت اس گناہ کو ترک کر کے اللہ کی عبادت کو اس پر ترجیح دیں. بات اختیار کی ہے. مفتی صاحب میں اس میں سمپل ایک مولانا روم علیہ رحمہ کا شعر آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. آپ فرماتے ہیں کہ توبہ کردن در جوانی شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شمت پرہیزگار. فرماتے ہیں کہ اصل جوانی تو وہی ہے جس طرح میری بہن نے فرمایا کہ وہ اصل توبہ جوانی کی ہے، اور بڑھاپے میں تو اگر بھیڑیا بھی نیک بن کر گھومے تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ اس لیے گھوم رہا ہے کہ اب اس میں طاقت نہیں ہے کہ وہ دوسروں کا حق غصب کر سکے. تو اصل تو توبہ اور استغفار وہ جوانی کے عالم میں ہی ہے. اور حدیث شریف میں جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی بزرگ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مگر فرمایا جب کوئی جوان اللہ سے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ صرف اس کے گناہ معاف نہیں کرتا بلکہ اس کے صدقے میں ارد گرد کے اندر موجود جتنے قبرستان ہیں اس دن اس وقت اللہ رب العزت اپنی خاص رحمت کا نزول فرماتا ہے اور ان کے اوپر سے عذاب کو بھی ختم فرما دیا. ماشاءاللہ. تو جوانی کے اندر جو عبادت ہے اس کی دین کے اندر بہت زیادہ اہمیت رکھی گئی ہے، اور جس طرح میری بہن نے فرمایا یقیناً یہ انبیاء کرام کا ایک شیوا رہا ہے. اور صحابہ کرام کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ اکثر و بیشتر صحابہ کرام بالخصوص جس طرح آج امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت اطہار کا ذکر ہم کر رہے ہیں تو ادھر خاص طور پہ ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ بھری جوانی میں وہ اللہ کے ہو گئے تھے اور اللہ رب العزت ان کی اس عمل پر ان سے راضی ہو گیا. صحیح. ہمارے ساتھ ایک کال ہے. السلام علیکم. ہیلو ہیلو. ہاں جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہی ہیں؟ ہاں جی میں نصرت بات کر رہی ہوں لاہور سے. آمنہ بات کر رہی ہیں؟ جی جی بالکل میں ہی بات کر رہی ہوں. آمنہ کیا حال ہے؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے. آپ کا پروگرام اتنا اچھا ہے کہ آپ تو ہمارے دل میں بس گئی ہیں. اور دوسرے یہ ٹاپک ماشاءاللہ اتنے پیارے آپ کے ٹاپک ہوتے ہیں نا، اس سے تو اور زیادہ محبت بڑھ گئی ہے. اور یہ رمضان شریف کا مہینہ اتنا بابرکت ہے تو اس کے لیے ویسے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے آپ کہہ رہی ہیں محبت بڑھ گئی ہے تو صرف میرے لیے نہیں بڑھنی چاہیے، میری پوری ٹیم کے لیے بڑھنی چاہیے. بالکل بالکل بالکل. اس کے پیش پردہ تو بات یہی ہے. جی بالکل. جی سب کی محنت ہے. بالکل. ہاں جی. تو بہن ایسا نہ کریں کہ ایک تحفہ آمنہ کے لیے بھی اعلان کیا جائے. میرے اختیار میں ہو تو میں آپ کو بہت بہترین تحفہ دوں، لیکن میری دعائیں جو ہے نا یہ بہترین یہی سب سے یہ آپ کے اختیار میں ہے اور یہ میرے لیے بھی بہت اچھی رہیں گی. صحیح بات. انشاءاللہ دعا گو ہیں ہم آپ کے لیے، سب کے لیے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کی کال کا. ہمیں ایک چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے، کہیں مت جائیے گا. اسی طرح کی بہت زیادہ اچھی باتیں ہوں گی لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد.
ہمیں کچھ سوال کرنا ہے. جی بالکل سوال کرنا ہے، لیکن میں چاہوں گی پہلے ویورز کے لیے ہم ایک دفعہ پھر سے سوال ریپیٹ کر دیں. جی سوال ہمارا تھا کہ سب سے پہلے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کس نے کی تھی؟ جی جس کے اتباع میں آج بھی جانے والے تمام لوگ جو سعی صفا اور مروہ کے درمیان کرتے ہیں وہ سعی مکمل کرتے ہیں. وہ سعی سب سے پہلے کس نے کی تھی؟ جی خانم صاحبہ وہ کون سے لوگ ہیں جو جنت کے حقدار ہوں گے؟ دیکھیے آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے تقبلوا لی بستن اتقبل لکم بالجنہ، تم مجھے 7 چیزوں کے ساتھ قبول کر لو، میں تمہیں جنت میں قبول کر لوں گا. کیا بات. تو پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا ہیں؟ تو فرمایا کہ اذا حدثتم فلا تکذبوا واذا وعدتم فلا تخلفوا واذا اؤتمنتم فلا تخونوا وکفوا ایدیکم والسنتکم وغضوا ابصارکم. فرمایا کہ اذا حدثتم جب تم بات کرو فلا تکذبوا کبھی جھوٹ مت بولنا، واذا وعدتم فلا تخلفوا اور جب وعدہ کرو تو اس کو ایفا کرنا، اس کو وفا کرنا، کبھی اس کی خلاف ورزی نہ کرنا. وَإِذَا اؤْتُمِنْتُمْ فَلَا تَخُونُوا اور جب تمہیں کوئی امانت سونپی جائے، سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کا ارتکاب کبھی نہ کرنا. وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ اور اپنی نگاہوں کو بچا کے جھکا کے رکھنا. اس سے مراد صرف نامحرم سے نگاہوں کا بچانا نہیں ہے، بلکہ جو دوسرے کے پاس سرمائے ہوتے ہیں، مال و متاع ہوتا ہے، کامیابیاں ہوتی ہیں، ان کی جانب بھی نگاہ حسد آمیز سے دیکھنا یہ مومن کے شایان شان نہیں ہے. لہٰذا خبردار غضوا ابصارکم اپنی نگاہوں کو چھپا کے جھکا کے بچا کے رکھنا. اور اس کے بعد فرمایا کہ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَلْسِنَتَكُمْ اپنے ہاتھوں کو اور اپنی زبانوں کو روک کے رکھنا، مبادا تمہارے ہاتھ یا تمہاری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اس میں بھی جتنا آپ غور کر لیں ان صفات میں جتنی صفتیں بیان کی گئیں وہ حقوق الناس سے متعلق ہیں. بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے. ایک کال ہے ہمارے ساتھ آغا صاحب. بات کو آپ نے جس طرح فرمایا بہت خوبصورتی سے، بہت خوبصورتی سے. اور اس میں جو ایک بات آپ نے کہی نا کہ جب آپ نے کہا نظروں کو اپنی، جی سب سے بڑی بات اس سے بات ضرور کرنی چاہیے. بالکل کرنی چاہیے. ایک کال ہم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن، کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کون بات کر رہے ہیں؟ میں شہباز بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. جی شہباز کیا کہیں گے؟ آج آپ کا ٹاپک بہت بہترین اور بہت اچھا ٹاپک ہے کہ جنت کتنی دور ہے. جی بالکل. اگر میری ناقص عقل کے مطابق اگر میں بات کروں تو جنت تو ہمارے گھر میں چلتی پھرتی ہے، ہماری ماں کے قدموں میں. بالکل. کوئی اس میں ماں کی خدمت کر کے ہم دنیا میں جنت حاصل کر سکتے ہیں. صحیح، بالکل صحیح. اور اس کے علاوہ باقی میں آپ کی پسند کہاں سے بھی لینا چاہوں گا. ہاں جی پلیز ضرور بتائیے. صفا اور مروہ کے درمیان پہلی مرتبہ سے ہی حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کی تھی. سبحان اللہ، بہت بہت زبردست بات کی آپ نے اور جواب بھی آپ نے بالکل درست دیا ہے. آمنہ تحفہ میں آپ کو دے دیتی ہوں وائٹل کی طرف سے. وائٹل کی طرف سے آپ کو گفٹ ہیمپر ملے گا. بہت مبارک ہو آپ کو. جی مفتی صاحب انہوں نے جو بات کی، میرے بھائی نے جو ابھی کال کی اور کہا کہ ہمارے گھر میں چلتی پھرتی جنت ہے، اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں. یقیناً حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے کسی صحابی نے جب یہ پوچھا کہ والدین میں سے حق کس کا زیادہ ہے تو فرمایا تمہاری ماں کا. پوچھا پھر کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا. فرمایا پھر کس کا ہے؟ فرمایا تمہاری ماں کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ ماں کی طرف اشارہ فرمایا کہ سب سے زیادہ دنیا میں حق ماں کا ہے، کیونکہ جو تکالیف والدہ اٹھاتی ہیں اور 9 مہینے پہلے تو اپنے وجود کے اندر کسی اولاد کو اٹھانا اور اس کے بعد جب اس کی تربیت کا معاملہ آتا ہے تو سب سے زیادہ جو خدمت اور تکالیف کو برداشت کرنا ہوتا ہے وہ والدہ کی جانب سے ہوتا ہے. تو حقیقتاً بات یہ ہے کہ وہ والدہ کی قدموں میں جو جنت نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ ہے اور وہ ہمارے گھر میں ہوتی ہے. لیکن ہم یہاں ایک بڑا لطیف نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کریں. وہ نقطہ یہ ہے کہ اس بات کو سوچ کر ہمارے اکثر لوگ وہ والد کی طرف سے ذرا سا اپنے رخ کو پھیر دیتے ہیں، ادھر سے غفلت کرتے ہیں. اور اس کی وجہ وہی ہوتی ہے جو آمنہ بہن ہماری شروع میں ایک بات کر رہی تھی کہ ذرا والد صاحب کا مزاج تھوڑا سخت ہوتا ہے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارا باپ تمہارے لیے جہنم کا دروازہ ہے، چاہو تو اس کو راضی کر کے جہنم کے دروازے کو بند کر لو اور چاہو تو اس کو ناراض کر کے اپنے لیے جہنم کا دروازہ کھول لو. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ والد صاحب کی کسوٹی عموماً والدہ کی کسوٹی سے زیادہ سخت ہوتی ہے. والد صاحب کیونکہ باہر رہتے ہیں، ایک ماحول کے اندر دنیا میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں،
تو جب بچہ بڑا ہونے لگتا ہے تو والد صاحب ذرا سختی کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ کام کرو گے تو نقصان ہو جائے گا، یہ کام کرو گے تو تمہیں اس کے اندر فائدہ ہوگا. وہ جو باتیں ہوتی ہیں بظاہر بچے کو اس عمر کے اندر وہ باتیں اچھی نہیں لگ رہی ہوتی، لیکن وہ والد کی دور رس نگاہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں کے اندر یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہوگی یا نفع بخش ہوگی. دراصل جی جی آپ دونوں ہمیں تفصیلاً اس پہ ہم بات کریں گے کہ تعلیم کیا ہے اور تربیت کیا. ایک چھوٹی سی ہمیں بریک لینی ہے، قیمہ جائے گا، ہمارے ساتھ رہیں. جشن رمضان. فیصل آباد کے نواحی گاؤں کا حافظ محمد ارسلان دنیا کی بہاریں تو نہ دیکھ سکا لیکن زندگی کی 18 بہاریں دیکھ چکا ہے. آنکھ کھولی تو اندھیرے مقدر بنے، لیکن حافظ قرآن بننے کی لگن اس کے لیے روشنی بن گئی. دنیا نیوز کے مقابلہ اذان میں کامیابی پر والدین اپنے بیٹے پر فخر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا نیوز کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دے، کیونکہ ان کی وجہ سے ہمارے بیٹے کو یہ سعادت حاصل ہوئی. دوست احباب مبارکباد دے رہے ہیں، وہ بھی خوشی سے پھولے نہیں سما رہا. جب مجھے پتا چلا کہ میں جیت گیا ہوں تو پھر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک چیز نہیں دی، اس کے بدلے اللہ نے مجھے کئی خوبیاں دی ہیں اور آج مجھے اس مقام پر پہنچا دیا. ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دنیا نیوز پر جشن رمضان. اور ابھی آپ نے جن کا پیکج دیکھا یہ ہمارے عیال الصلاح کے کنٹیسٹنٹ ہیں جن کا نام قاری محمد ارسلان ہے. ان کا تعلق فیصل آباد سے ہے اور آغا صاحب یہ نابینا ہیں، لیکن کتنی خوبصورت بات ہے کہ اتنی خوبصورت آواز کے مالک ہیں اور ماشاءاللہ سے لاہور کے شہری انشاءاللہ تعالی ان کی اذان سے روزہ افطار کریں گے اور بڑے خوش نصیب ہیں وہ بھی اور لاہور کے شہری بھی. وہ جو ہم نے ایک جملہ سنا تھا کسی نعت میں کہ قوت بصارت نہیں پر قوت بصیرت موجود ہے، تو قاری صاحب کے لیے بھی میں یہی کہوں گا کہ بصارت نہ صحیح لیکن بصیرت تو ہے. کیا بات ہے. جی مفتی صاحب فرما رہے تھے تو میں اسی انہی کی بات میں ایک جملہ ایڈ کرنا چاہتی تھی کہ خالق کائنات جو مزاج دان فطرت انسانی ہے اس نے بڑے توازن اور بیلنس کے ساتھ ان دو رشتوں کو انسان کے لیے قرار دیا، ماں اور باپ. ماں کی نرموں گرموں گداز اور محبت کی حرارت سے بھرپور گود آغوش بچے کو آرامش اور اطمینان خاطر عطا کرتی ہے، جبکہ باپ کی سختی بچے کے لیے الٹ جانے کی جگہوں پر لغزشوں اور کوتاہیوں سے اس کو بچا کر اسے شاہراہ سعادت پر گامزن کرتی ہے. اور یہ خالق کائنات کا قانون عین عدالت ہے کہ اس نے یہ دو رشتے انسان کے لیے قرار دیے تاکہ وہ محبت سے بھی محروم نہ رہے اور اس کی اعلیٰ تربیت بھی ہو سکے. جی مفتی صاحب، تربیت کی بات اگر کریں تو یقیناً جو گھر میں جو تعلیم ہے، گھر میں جو تربیت ہے وہ ماں دیتی ہے، لیکن جس طرح آپ نے پچھلی بار فرمایا تھا کہ دنیا کی تربیت وسعت نظری باپ کے پاس ہوتی ہے، اس حوالے سے آپ کچھ فرمائیے. میں سب سے پہلے تو آغا صاحب آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تربیت کا جو پہلو ہے نا، اس کی اسلام میں اتنی زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے قرآن پاک میں جو اپنی حمد و ثنا کے لیے پہلی آیت اتار رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین، جو پہلی آیت قرآن کی ہے اس میں اپنی حمد و ثنا کی وجہ یہ قرار دی گئی کہ اللہ عالمین کی تربیت فرمانے والا ہے. پھر آپ سب سے کمال کی بات دیکھیں کہ دین اسلام کے اندر ایک وہ کتا جو تربیت یافتہ ہے اور ایک وہ کتا جو غیر تربیت یافتہ ہے، دونوں کے احکامات الگ الگ بیان کیے گئے. تربیت یافتہ کتا اگر شکار کرے گا اس کا شکار کھانا جائز ہوگا، غیر تربیت یافتہ کتا اگر شکار کرے گا اس کا شکار جائز نہیں ہوگا. تو اسلام نے تربیت کی اتنی زیادہ اہمیت بیان کی ہے. اب جس طرح میری پیاری بہن ابھی یہ بات وضاحت فرما رہی تھی کہ والدہ جو ہیں ان کی ذمہ داری ہے گھر کے اندر بچے کی تربیت کرنا. وہ گھر کا ماحول، گھر کے معاملات، اس کی دیکھ بھال، اس کا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا یہ والدہ دیکھتی ہیں.
لیکن جب وہ بچہ آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگتا ہے اور معاشرے کو فیس کرنا شروع کرتا ہے تو وہاں سے باپ کی رسپانسبلٹیز بڑھ جاتی ہیں. اگر باپ وہاں پر اپنے کردار کو پیش نہ کرے اور اپنے اچھے انداز میں بچے کی تربیت کو نہ کر سکے تو ایسی صورت میں وہ بچہ ہمارے معاشرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جاتا ہے, بلکہ الٹا معاشرے کے لیے معذرت کے ساتھ عرض کروں ناسور بن جاتا ہے. اور اگر والد اس وقت اپنے بچے پر مکمل توجہ رکھے اور اس کے اٹھنے بیٹھنے چلنے بولنے دوست احباب ہر چیز پر نظر رکھے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی یہی وہ تربیت ہوتی ہے جو بچے کو دنیا میں بھی اعلیٰ مقام دلواتی ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی روز محشر بھی بالکل صحیح فرمایا آپ نے. میں وسیم صاحب سے ریکویسٹ کروں گی کہ ایک پیاری سی نعت ہمیں سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پنجابی کا کلام جو آپ نے حکم دیا تو یہ میری والدہ نے بھی فرمائش کی تھی آج پنجابی نعت ضرور پڑھنی چاہیے آپ کو. اور میری خالہ جو میری خوش دامن بھی ہے ساس پائف ان کی بھی فرمائش وہ تو پھر آپ کو بالکل پڑھنی چاہیے. بالکل میں انشاءاللہ پڑھتا ہوں. دگنے تگنے رشتے ہو گئے. جی جی بالکل جی. اس کلام میں شاعر نے سرکار کے معجزات بیان کیے ہیں وہ پیش کرتا ہوں. مٹھیاں بولیاں والا آقا مٹھیاں بولیاں والا مٹھیاں بولیاں والا آقا مٹھیاں بولیاں والا جیدے نال کر لیندا اے گلاں جیدے نال کر لیندا اے گلاں او دا دل لٹ کے لے جاوے نال مٹھیاں بولیاں والا مٹھیاں بولیاں والا. بڈڑی دی پنڈ پاری سر اتے چک کے لگے جدوں آن آقا گھر اونوں چھڈ کے پوچھ دیے مائی بچڑا کی تیرا نام محمد نام سن کے ہو گئی غلام محمد نام سن کے ہو گئی غلام کہندی ہن چھڈ کے نہ جاویں کہندی ہن چھڈ کے نہ جاویں ہن لڑ لگیاں دی لجپال مٹھیاں بولیاں والا آقا مٹھیاں بولیاں والا. اور بڑا خوبصورت سرکار کا معجزہ کہ معبد دی بکری دودھ سی نہ دیندی سیو لاغر بڑی اٹھ دی نہ بیندی بکری نو ہتھ لا کے لگے آقا چومن معبد دے گھر والے بھر گئے سارے برتن معبد دے گھر والے بھر گئے سارے برتن کہندی آقا او کہندی ہن چھڈ کے نہ جاویں کہندی ہن چھڈ کے نہ جاویں ہن جتھے جانا ہی لے چل نال مٹھیاں بولیاں والا آقا مٹھیاں بولیاں والا آقا جیدے نال کر لیندا اے گلاں جیدے نال کر لیندا اے گلاں او دا دل لٹ کے لے جاوے نال مٹھیاں بولیاں والا ماشاءاللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت بہت خوبصورت. ہم چلیں گے لاہور. تھوڑی دیر میں لاہور میں اذان فجر کا وقت ہوا جائے گا اور
مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دنیا نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن جشن رمضان میں، اور ہمیں ڈاکٹر رابعہ نے جوائن کر لیا۔ السلام علیکم ڈاکٹر رابعہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں رابعہ؟ فرسٹ کلاس ماشاءاللہ۔ آپ کو 15 روزہ بہت بہت مبارک۔ جی بالکل، آپ سب کو بھی۔ جی، اور جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم روزانہ مختلف شہروں میں جاتے ہیں اور بات کرتے ہیں، اور آج ہم اپنے ہی شہر میں بات کرنے والے ہیں۔ ہم کراچی سے اپنے نمائندے سعد بخاری سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سعد۔ وعلیکم السلام آمنہ۔ سعد، اس وقت آپ کہاں موجود ہیں؟ کراچی کے کس علاقے میں موجود ہیں اور وہاں کیا رونقیں ہیں؟ جی آمنہ، پچھلی دفعہ ہم بنس روڈ گئے تھے، آج ہم لوگوں کو سیر کرانے آئے ہیں بورڈ بیسن کی۔ یہ بھی ایک مشہور و معروف فوڈ اسٹریٹ ہے۔ یہاں بڑی تعداد میں اہلیان کراچی اس وقت سیری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے کیمرہ مین دکھائیں، یہ صرف ایک جانب ہے جو تخت پہ کا ہوٹل ہے، تخت سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر دوسری طرف جاتے ہیں جو ٹیبلوں والے ہوٹل ہیں، وہاں پہ بھی میرے کیمرہ مین اگر دکھائیں، بڑی تعداد میں عوام ہے جو سیریوں کے لیے یہاں پہنچی ہے، سیری کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ شاپنگ سے واپسی آئے ہیں، یہ کچھ افراد ہیں جو تقریباً اختتام پذیر ہو چکی ہے ان کی سیری، موجود ہیں۔ بڑی تعداد میں عوام ہے، انجوائے کر رہے ہیں۔ ہماری ان سے بات ہوئی اور سیری چل رہی ہے کراچی میں۔ سعد بخاری، مجھے یہ بتائیے کہ آج ماشاءاللہ سے پاکستان میچ جیتا ہے، سیریز جیت گیا، تو کیا وہاں پہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں؟ بالکل، جب پاکستان جیسے جیتا ہی ہے، لوگ کچھ تو ایسے تھے جو گھروں سے باہر تھے۔ ہم نے جب ان سے بات کی، ان کو اطلاع ملی تو بہت زیادہ خوش تھے کہ پاکستان جیت گیا، سیریز اپنے نام کر لی۔ بڑے عرصے بعد پاکستانی ٹیم کی جانب سے کوئی خوشی دیکھنے کو آئی ہے، پھر ساتھ ساتھ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے، تو یہ وہ دعائیں ہیں جو پاکستانیوں نے کی اپنی ٹیم کے لیے اور وہ رنگ لے آئیں۔ اس وقت جو افراد سیری کر رہے ہیں، اس سے قبل ہم نے دکھایا تھا عوام جو آتی ہے ان سے بات کی، کچھ کوشش کرتے ہیں ان افراد سے بات کریں جو یہاں کام کرتے ہیں، ان کو سیری کرنے کا ٹائم بھی نہیں ملتا ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی آپ بتائیے گا، یہاں پہ کام کرتے ہیں، سیری کرنے آئے ہیں، کیا کھایا ہے اور کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ یہاں تو ہم آئے ہیں سرگی کرنے کے لیے، یہاں فرنٹی ہوٹل میں کڑھائی گوشت کھانے کے لیے آئے ہیں۔ یہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کڑھائی گوشت فرنٹی ہوٹل کا۔ اچھا، آپ بتائیے گا آپ کو کیسا ٹیسٹ لگا؟ یہاں پہ کام بھی کرتے ہیں آپ لوگ انہی جگہوں پہ، پردیس سے آئے ہوئے ہیں؟ کھانا تو بہت جگہوں میں گائے ہیں، مگر یہاں کا ٹیسٹ الگ ہے، یہاں کا ٹیسٹ بہت مزہ آتا ہے، کڑھائیاں بہت مشہور کڑھائی ہیں۔ اچھا آمنہ، یہ یہاں پہ ایک خاص بات اور ہے، کچھ بچے ہیں چھوٹے جو فوڈ اسٹریٹ پہ شہر کراچی میں ضرور نظر آتے ہیں، چھوٹی موٹی چیزیں جو بیچ رہے ہوتے ہیں، فروخت کر رہے ہیں، جنک فوڈ۔ ان بچوں سے ہی بات کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ ایک معصوم سا بچے دو نظر آ رہے ہیں۔ بیٹا بتانا، روزے رکھتے ہو اور سحری کی ہے یا نہیں؟ سحری کر کے روزے رکھتے ہیں اور روزے بھی پورے رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ پانی بھی نہیں پیئیں گے، کچھ بھی نہیں کریں گے۔ اچھا ابھی آپ یہاں پہ کیا کرتے ہو ذرا بتاؤ، ہمارے ناظرین جانیں گے۔ سحری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی یہاں پہ جب اذان ہوگی پانی پی کے روزہ رکھیں گے۔ اچھا کچھ یہاں پہ فروخت کرتے ہو، چیزیں بیچتے ہو یہاں پہ؟ چیزیں وغیرہ بیچتے ہیں، کام کرتے ہیں، یہ کوئی کسٹمر ہوتا ہے جو منگاتے ہیں، کچھ بھی منگا دیتے ہیں، لا کے دے دیتے ہیں۔ اچھا ہم نا ایک بچہ اور ہے، اس سے بھی بات کر لیتے ہیں آخری۔ بیٹا بتانا آپ یہاں کیا کرتے ہو اور روزے رکھتے ہو؟ روزے سارے رکھتے ہیں، یہاں پر کام کرتے ہیں۔ اچھا کام کرتے ہو۔ دیکھا ہم نا یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، یہ بھی بھرپور طریقے سے رمضان میں روزے رکھ رہے ہیں۔ سعد مجھے ایک بات بتائیے، اب ظاہر ہے آپ کراچی میں ہی ہیں اور کراچی کے ہی کسی ایک علاقے میں بورڈ بیسن میں، اس دن آپ بنس روڈ پہ بھی تھے، مجھے یہ بتائیں کتنا ٹائم لگے گا آپ کو ہمارے آفس تک پہنچنے میں؟ آمنہ آج ممکن نہیں ہو سکے گا، کم سے کم بھی 15 سے 20 منٹ کا راستہ ہے کہ اگر میں کچھ بھی لے کے آؤں۔ ہاں میں مانتا ہوں کہ پچھلی دفعہ آپ کے لیے بریانی نہیں لا سکا، موسیٰ بھائی نے بھی ہم سے کھٹا کھٹ منگایا تھا، اگلی بار صحیح یا پھر رمضان کے بعد کسی طرح کر لیں، کیونکہ سحری میں بڑا کم ٹائم لگ گیا، ابھی میں نے بھی سحری نہیں کیا، میری ٹیم نے بھی کر لیا۔ میری طرف سے اور ہمارے یہاں پورے جتنے لوگ بیٹھے ہیں، مہمان بیٹھے ہیں، ان کی طرف سے آپ کھا لیجئے وہاں پہ۔ بہت شکریہ۔ چلے میں ابھی اپنی ٹیم کو بتایا تھا ہوں آج کی جو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بچہ ہمیں۔ جی بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا، سعد آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا وہ بچہ ہم تمام لوگوں کو میسج دے رہا تھا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، پانی بھی نہیں پیتا چھپ کے۔ بالکل صحیح۔ ہم گزارش کریں گے راشد صاحب سے کہ ایک نعت ہو جائے پلیز۔ حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش مولا حضور جانتے ہیں،
کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں انہیں خبر ہے انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر انہیں خبر ہے کہیں سے پڑھو درود ان پر تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. بڑا قابل سماعت شعر ہے, بڑا خوبصورت پیش کر رہا ہوں. بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں حدود طائر سدرا حضور جانتے ہیں. سبحان اللہ, بہت خوبصورت. ایک چھوٹی سی ہمیں بریک لینی ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جشن رمضان کی خصوصی ہماری جو ٹرانسمیشن چل رہی ہے دنیا نیوز پر. خانم صاحبہ سے میں سوال کرنا چاہوں گی. روایت ہے کہ مانا جاتا ہے کہ ایک مومنوں کا گروہ ہوگا جو بنا حساب کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے, تو وہ کون لوگ ہوں گے جن کو بنا حساب کتاب کے, جن کا حساب کتاب بھی نہیں ہوگا اور وہ جنت کے حقدار ہوں گے؟ جی اس کے بارے میں روایت ہے کہ ملائکہ ان سے پوچھیں گے کہ تم کس امت سے ہو, تو وہ کہیں گے من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وہ کہیں گے کہ تم کیا کرتے تھے؟ تو ملائکہ وہ ملائکہ کے جواب میں کہیں گے کہ ہم اللہ کی رضا پر راضی رہتے تھے اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے. ہر ایک کے لیے ہمارے لبوں پر تبسم رہتا تھا, مسکراہٹ رہتی تھی. جی مفتی صاحب, میں اس میں صرف اتنا ہی عرض کروں گا جیسے انہوں نے فرمایا کہ اصل بنیادی نقطہ سمجھ لیں کہ جتنا زیادہ جو بندہ اللہ کی رضا کی طرف مائل ہوگا اتنا ہی زیادہ وہ رب کے قرب کے درجات کو حاصل کرتا رہے گا. اب ایک مختصر سی بات میں عرض کروں کہ مولانا روم نے بڑی خوبصورت حکایت یہ بیان کی. آپ فرماتے ہیں کہ لوگ بادشاہ کے پاس آ رہے تھے کہ یہ تحفہ چاہیے, یہ تحفہ چاہیے. تو ایک عورت آئی اور اس نے آ کے بادشاہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ مجھے تو تم چاہیے ہو. تو بادشاہ نے کہا میری ملکیت میں اتنی چیزیں, تم ان میں سے کچھ کیوں نہیں لیتی؟ اس نے کہا بادشاہ اگر تو میرا ہو گیا تو یہ ساری ملکیت خود بخود میری ہو جائے گی. تو اگر بنیادی نقطہ میں اور آپ سمجھ جائیں کہ ہم اللہ کو اپنا بنا لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ جو 70,000 لوگوں کی آپ بات کریں یہ وہی ہوں گے جن کا اپنے رب سے ایسا تعلق جڑ چکا ہوگا, اور پھر وہی لوگ ہوں گے کہ ان کے ساتھ حدیث کے مطابق مزید 70,000 لوگ جنت کے اندر داخل ہیں. بالکل صحیح. اور یہ جو بات پچھلی والی آپ لنک کریں گے جو ہم نے کہا تھا کہ وہ جو لوگ اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں اور جو جنت کے لیے عبادت کرتے ہیں, شاید اس کا جواب بھی وہی ہوگا. بالکل بالکل ایسے. راشد صاحب نے جو ابھی نعت
ہمیں سنائی، اس میں بھی آپ نے کچھ دو تین چیزیں بڑی وضاحت کے لیے تھیں. ہاں اس میں 2-3 چیزیں تھیں، لیکن جو سب سے خوبصورت بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں حدیث شریف کی روشنی میں، انہوں نے وہ شعر پڑھا نا کہ وہ چن چن کر نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے، اپنے غلاموں کو جانتے ہیں. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے نبی علیہ السلام سے یہی سوال پوچھا، کہا خدا کے محبوب اتنے افراد ہوں گے، اتنے انبیاء کی امتیں ہوں گی، آپ اپنے امتی کو کیسے پہچان لیں گے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جواب یہ ارشاد فرمایا، کہا جو میرا امتی ہوگا وہ 5 وقت کا نمازی ہوگا، اور جب نماز پڑھے گا تو اس کے لیے وہ 5 ٹائم وضو کرے گا، اور جن اعضاء کے اوپر پانی لگے گا روز قیامت وہ اعضاء چمکیں گے، میں ان کی چمک سے پہچان جاؤں گا یہ میرا امتی ہے، میں اس کی نکال کے اس کی شفاعت کر کے جنت میں داخل فرماؤں گا. تو یہ اصل وہ جو چن چن کر نکالیں گے وہ ان کے لیے خاص طور پر ہے جو نمازی ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے والے. ماشاءاللہ آپ کی نعت کا ایک جو جملہ تھا وہ یہ سدرۃ المنتہا کے آگے جبرائیل نے کہا، وہ ہے کہ پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین یہ کہنے لگے یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں، بے شک عظمت انسان، یہاں سے آگے کا راستہ حضور جانتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ معراج کی بات کریں، اس میں جو دی گئی علامتوں کی اور نشانیوں کی بات کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی بات کریں، یا وہ چن چن کر نکالنے کی بات کریں، ہر جگہ ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت کے لیے تمام چیزیں کی جائیں وہ یقیناً خلوص کے ساتھ کی جائیں، وہ یقیناً قبول ہوتی ہیں. میں یہاں پر چھوٹے سے نقطے کی طرف آپ کی توجہ محترمہ دلانا چاہوں گا کہ اس تمام معاملات میں حقوق العباد کا مقام کہاں ہے؟ سوری معاف کیجیے گا ایک کال ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی صادق کھتری بات کر رہا ہوں. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں بھائی؟ نارتھ کراچی سے. کیا کہیں گے؟ کال ڈراپ ہو گئی، میں سے کچھ کہنا چاہتے ہیں. جی خانم صاحبہ. جی سر، ہمیں اپنی زندگی کے قدم قدم پہ مرحلے مرحلے پہ حقوق انسانی کی تاکید نظر آتی ہے بارگاہ حق کی جانب سے. انسان اپنی قدر و قیمت پیدا تب کرتا ہے جب وہ مخلوق خدا کا خادم ہو جائے، خدمت گزار بن جائے. اور مراتب کے اعتبار سے، درجات کے اعتبار سے چونکہ انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا ہے تو انسان پر انسان کی خدمت لازم ہے. لیکن صرف انسان ہی کی نہیں، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، ہر جاندار کی خدمت واجب ہے. حتیٰ کہ ماحول دوست پودے، نباتات جو انسانی زندگی کے لیے یا زندگی کے لیے مفید ہیں، ان کی حفاظت کرنا بھی عبادات کے زمرے میں آتا ہے. لیکن ہم یہ جو کہتے ہیں کہ خالق کائنات نے احادیث قدسی میں یا قرآن کریم کی آیات میں جب حسن اخلاق کو بیان کیا تو وہاں پہ نماز اور روزے کا ذکر نہیں کیا جس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واجب یا فرائض نمازوں سے اگر کوئی پہلو تہی کرتا ہے تو اس کو ثواب مل جاتا ہے. جو فرائض ہیں ان کی ادائیگی لا عبادت کا ادا الفرائض، کائنات کی کوئی عبادت مقابلہ نہیں کر سکتی فرائض کی ادائیگی کا. یہ صاحب نہج البلاغہ کا فرمان ہے. اور قرآن کریم میں بھی جس شخص نے اپنے واجبات کو ادا نہیں کیا اس کا کوئی عمل بارگاہ خداوندی میں قابل قبول نہیں. جب ہم 5 وقت کی نماز اپنے وقت میں ادا کرتے ہیں، جب ہم اپنے واجب روزے رکھتے ہیں، جب ہم اپنے صدقات اور شرعی وجوہات اپنے مال میں سے ادا کر دیتے ہیں، تو اس کے بعد جب ہم مخلوق خدا کی خدمت کے لیے سرگرم عمل ہوتے ہیں تو ہمارا قلیل عمل بھی بارگاہ خداوندی میں کثیر اجر و ثواب کا مستحق قرار پاتا ہے. چھوٹی سی بات میں بھی عرض کروں گا لیکن ہمارے پاس ایک کال ہے. ہمارے پاس کال ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امنہ بی بی کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. کون بات کر رہے ہیں؟ انجم رفیع لاہور سے. جی بھائی کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا جی کہ یہ جو بات ہو رہی ہے، ایک تو آپ سوال نہیں رکھتی ہیں، سوال بھی رکھا کریں تاکہ وہ ہم سوال ہمارے پاس ہے بھائی کہ سب سے پہلے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کس نے کی تھی؟ اور یہ سوال ہم کافی دیر سے ریپیٹ کر رہے ہیں. اچھا یہ تو ہاں جی
یہ تو پہلے بھی جواب دیا کس نے؟ حضرت حاجہ نے کی. تو پھر بہت آسان سا سوال آپ سے کر لیتے ہیں کہ زمزم کا کنواں سب سے پہلے کس کے لیے نکالا گیا؟ کس کے لیے نکالا گیا؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے نکلا تھا اس میں کے لیے، انہوں نے ایڈیا ماری تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام. بالکل صحیح آپ نے فرمایا. اور آپ کو ہم دیں گے کیا شان فوڈز کی طرف سے گفٹ ہیمپر. ہاں سنیں ایک منٹ جی میری ایک بات سنیں. میرا بیٹا ہے وہ کئی دنوں سے بڑا بیقرار ہے، تھوڑی سی نعت سنائے گا آپ کو، بڑا مزہ آئے گا آپ کو، یہ سن لیں پلیز. جی ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. وعلیکم السلام. ذرا بیٹا جلدی، ہمارا وقت کم ہے. ہر روز جگ تنہائی میں برکت کا جنون تڑپاتا ہے دل میں جب. بہت خوبصورت بات ہے، بہت خوبصورت اور پورا انجم رفیع صاحب تھے ہمارے ساتھ. ہمیں کراچی کی اذان فجر کے لیے وقفہ لینا ہے. ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دنیا نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن جشن رمضان میں. رابعہ سے میں سوال کرنا چاہوں گی. رابعہ جو ہے کیلسٹرول بہت بڑھ جاتا ہے رمضانوں میں، خاص طور پہ فرائیڈ چیزیں کھانے کی وجہ سے، اور کن کن چیزوں سے بڑھتا ہے یہ بھی بتائیے. اگین اگر آپ کی فیملی ہسٹری ہے تو ان لوگوں کو تو بہت احتیاط کرنی چاہیے. اور اگین جیسے آپ بتا رہے ہو کہ بہت زیادہ ہمارا زور اس چیز پر ہو جاتا ہے کہ بجائے ہم ہیلدی فوڈ لینے کے ہم بہت زیادہ دونوں ٹائم پہ، دونوں اوقات میں، سحری کے وقت بھی اور افطار کے ٹائم پہ ہمارا بہت زیادہ زور ہوتا ہے صرف تلی ہوئی چیزوں پہ. اور پھر وہی بات ہے کہ پھر آپ کا گھر میں جو تیل یا گھی آ رہا ہے وہ کون سی سورس آ رہا ہے، یہ چیزیں دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. جو لوگ بازار سے بہت لے رہے ہوتے ہیں ان کا تو خیر اللہ ہی مالک ہوتا ہے، کیونکہ اس سے تو آپ کا اچھا خاصا لیور بھی پرابلم میں آتا ہے اور کولیسٹرول کا تو کافی زیادہ وہ ہو جاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ایک بہت مس کانسیپٹ سے یہ ہوتا ہے کہ لوگ رمضان کے ساتھ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ چونکہ ہم کم کھائیں گے، لوگوں کو عام کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم شاید کم کھائیں گے تو وہ بہت زیادہ کھانے کی طرف زور دے رہے ہوتے ہیں، اور اس چیز کی کہ دوا ہمیں کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قدرتی طور پہ سب کہتے ہیں کہ جب روزہ رکھو تو جسم کے سارے آرگنز ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو نہیں، یہ اس صورت میں ہوگا کہ اگر آپ نے ڈائٹ کو بھی بیلنس کیا ہوا ہے. اگر آپ ڈائٹ کو بیلنس نہیں کر رہے تو اگر آپ کولیسٹرول کی پہلے سے کوئی دوا لیتے تھے اس کو کم کرنے کی، تو وہ دوا آپ کی کنٹینیو رہے گی ڈیورنگ فاسٹ بھی. اور خدا نہ خواستہ جو نئے پیشنٹ رپورٹ ہو جائیں تو اسی لیے کہتے ہیں رمضان شروع ہونے سے پہلے 2-3 چیزیں اپنی بیسک چیک کرا لیں. کولیسٹرول ہے، وزن ہے، شوگر ہے. ہمارے ساتھ ایک کال بھی ہے. السلام علیکم. ہیلو ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں مسز وحید بات کر رہی ہوں. جی مسز وحید. میں نے 7ویں روزے میں بھی آغا صاحب سے بات کی تھی لیکن مجھے نا آنسر نہیں ملا. میں نے آغا صاحب کے کلینک پہ بھی بات کرنے کی کوشش کی ہے لیکن بات نہیں ہو پا رہی. السلام علیکم آغا صاحب. وعلیکم السلام بیٹے. آغا صاحب برائے مہربانی میرے نا میدے میں نا تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ جب بھی رمضان میں ہوتا ہے نا میدے میں بھاری پن اور منہ خشک اندر سے بہت زیادہ. ٹھیک ہے. اور جس وقت سحری یا کوئی چیز کھا بھی لوں نا تو ایسا لگتا ہے کہ متلی ہونے لگی ہے. ٹھیک ہے. اور پلیز اس کا نا کوئی سلوشن مجھے بتا دیں. اور اس کے بعد میں آپ سے کیسے رابطہ کر سکتی ہوں کلینک میں کہ باقاعدہ میں نا اپنا علاج کروانا چاہتی ہوں. جی بہت بہتر. میں بھی عرض کر دیتا ہوں بہت شکریہ کال کا آپ کی. دو تین چیزیں عرض کر دوں کہ کلینک کے ٹائمنگ آج کل جو ہیں وہ 12 سے لے کر 4 بجے تک ہیں. اس درمیان میں کال کر لیجئے. نماز کے وقت کے علاوہ انشاءاللہ آپ سے رابطہ ہو جائے گا. لیکن وہ لوگ جن لوگوں کو معدے میں بھاری پن کی یا متلی کی یا شکایت رہتی ہے ان لوگوں کے لیے بہت چھوٹی سی چیز عرض کروں. آلو بخارے کا جو خشک آلو بخارا ہوتا ہے اس کا پیسٹ لے لیجئے 20 آلو بخاروں کا. اس کے اندر 30 پتیاں پودینے کی ڈالیے، 30 ڈنڈیاں پتیوں سمیت ہرا دھنیا کی ڈالیے، 3 عدد ہری مرچ ڈالیے، 4 عدد لہسن ڈالیے، اس میں تھوڑا سا سفید زیرہ ڈالیے، نمک ڈالیے. یہ ٹوٹل 7 چیزیں ہیں. 7 چیزوں کی چٹنی بنا کر استعمال کریں. روزے میں ہی نہیں بلکہ روزے کے بعد بھی. آپ یقین کیجئے کہ میں نے اس سے لوگوں کا ALT, SGPT
کم کر کے دیا ہے صرف اس چٹنی کے استعمال سے. اگر چٹنی کا استعمال کریں گے تو معدے اور جگر کے امراض بہتر ہوں گے. اس کو ضرور استعمال کیجیے, خاص طور سے رمضانوں میں. جس طرح ڈاکٹر رابعہ نے کہا کہ کولیسٹرول کے حوالے سے ہم لوگ بہت زیادہ چیزیں ہیوی لیتے ہیں, اس ہیوی چیزوں کے ساتھ بھی ایک ایسا اسٹیمولنٹ جو ہمارے انزائمز کو اسٹیمولیٹ کرے, یہ بہت اچھی سی دوا ہے. راشد صاحب نعت میرے کملی والے. میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے, میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے, دو جہاں کے داتا ہیں, ذات بے مثالی ہے, دو جہاں کے داتا ہیں, ذات بے مثالی ہے. میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے, کہ چھاؤں مہکی مہکی ہے, دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے. چھاؤں مہکی مہکی ہے, دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے. چھاؤں مہکی مہکی ہے, دھوپ ٹھنڈی ٹھنڈی ہے. شہر مصطفیٰ تیری ذات بے مثالی ہے, کہ ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی, ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی, ہر طرف مدینے میں بھیڑ ہے فقیروں کی. ایک دینے والا ہے, ایک دینے والا ہے, کل جہاں سوالی ہے. میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے, دو جہاں کے داتا ہیں, ذات بے مثالی ہے. خوبصورت آواز ہے اور بہت خوبصورت کلام. اللہ آپ کو خوش رکھے. خان صاحبہ, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ شہید کے لیے قرآن مجید میں واضح کیا گیا ہے کہ وہ تو جنت کے حقدار ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ ایسے کون سے اعمال ہیں جو وہ جو شہید ہوں گے وہ کرتے ہوئے اگر شہید ہوتے ہیں تو وہ سیدھا جنت میں جائیں؟ دیکھیے آمنہ, بات یہ ہے کہ ایک تو شہید وہ ہے جو محاذ جنگ سے لڑتا ہوا راہ خدا میں قتل ہو جائے. اس کے لیے قرآن کریم میں دو مقامات پر واضح طور پہ ارشاد فرما دیا, سورہ مبارکہ آل عمران میں اور ایک دوسرے مقام پہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. ان کو اموات نہ کہنا, مردہ نہ سمجھنا, جو راہ خدا میں قتل ہو گئے. بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں, عند ربہم یرزقون, اور وہ اپنے پروردگار کے ہاں بہترین رزق سے بہرور ہو رہے ہیں. دوسرے مقام پہ فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون, تم انہیں مردہ نہ کہنا, وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں. ایک تو شہید راہ خدا ہے. دوسری شخصیت یا دوسرا کردار
جس کے لیے یہ کہا گیا کہ وہ مرتا نہیں ہے، وہ زندہ ہے، وہ کردار ہے جو اسلامی تعلیمات کے سانچے میں اپنی شخصیت کو ڈھال لے اور وہ ان اعلیٰ و ارفع و اجلا تعلیمات کے حصار میں اپنی زندگی کو بسر کرے۔ وہ ایک عام انسان بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک عام مومن ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے حدیث میں علامہ فخر الدین رازی اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑے مفسر اسلام ہیں، انہوں نے تحریر فرمایا، آقا کی اوتھینٹک حدیث ہے جس میں ارشاد فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل اطہار کی محبت اپنے دل میں بسا کر، یعنی ان کے تعلیمات کو اپنی زندگی کا طور طریقہ روش قرار دے کے دنیا سے رخصت ہوتا ہے، وہ شہید مرتا ہے، بے شک وہ اپنی نیچرل ڈیتھ طبعی موت مر جائے۔ تیسری شخصیت جو ان تمام کرداروں سے بلند و بالا ہے وہ عالم دین ہے، جس کے لیے فرمایا کہ والعلماء باقون ما بقی الدہر، یہ عالم کبھی نہیں مرتا مگر وہ عالم جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے۔ چونکہ آقا سے کسی نے سوال کیا تھا کہ ما هو التقوی، تقوی کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا تمام التقوی ان تعمل بما تعلم، مکمل تقوی یہ ہے کہ جو تمہیں معلوم ہو اس پہ عمل کرو۔ جو عمل کرتا ہے اپنے معلومات پر اور اسلام کی تعلیمات پر وہ عالم ہے، اور عالم کی تعریف قرآن میں بیان کر دی انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء ہیں جو اپنے رب کی خشیت اپنے دل میں رکھتے ہیں، تو یہ کبھی نہیں مرتے۔ بہت عمدہ ہماری ڈسکشن جاری رہی بہت زیادہ کہ جنت کتنی دور ہے، ہمیں لگتا ہے کہ تھوڑی سی تشنگی رہ گئی، بہت جلد کوشش کریں گے کہ اس ٹاپک پر ہم دوبارہ بات کریں۔ میں اپنے تمام مہمانوں کا مشکور ہوں، آپ کا بھی، خنم آپ کا بھی، مفتی صاحب آپ کا بھی، ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی۔ ہم جائیں گے اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف۔ اپنا بہت خیال رکھیں، ہماری طرف سے خدا حافظ۔